چلیے سیدھا اس زبردست تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ قیادت کی ایک ایسی آزمائش ہے جہاں تاریخ کے سب سے مشکل فیصلے کا سامنا ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کی اس مشہور کہانی کو ہم ایک بالکل نئے حکمت عملی کے زاویے سے دیکھیں گے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ جب اصولوں اور بقا کی آپس میں ٹکر ہوتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ محض ایک عام واقعہ نہیں ہے بلکہ قربانی اور فرض کے درمیان ایک بہت ہی گہری کشمکش ہے، اور ہم اس کی ہر تہہ تک جائیں گے۔ آئیے اس ناممکن تصور میں تھوڑا اور گہرائی تک جاتے ہیں۔ فرض کیجئے سامنے دو راستے ہیں اور دونوں پر ہی تباہی طے ہے۔ ایک طرف اپنے جوان بیٹے کی زندگی ہے اور دوسری طرف پورے قبیلے کی حفاظت۔ سچ میں ایسی صورتحال کسی بھی انسان کی روح کمپانے کے لیے کافی ہے۔ کئی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ بالکل اسی الجھن میں پھنس چکے ہیں۔ ایک ایسی بازی جہاں ہارنا دونوں ہی صورتوں میں مقدر لگ رہا ہے۔ پہلا حصہ ہے ایک مشکل فیصلہ اور تصادم کا آغاز۔ بیرونی دشمن کارا تویگر نے ارطغرل کو قید کر رکھا ہے اور شرط یہ رکھی ہے کہ اس کی زندگی کے بدلے وہ قیدی حوالے کیے جائیں جو سلیمان شاہ کی پناہ میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سلیمان شاہ ان قیدیوں کو دے کیوں نہیں دیتے؟ آسان راستہ تو وہی تھا نا؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: امانت۔ سلیمان شاہ کے لیے یہ قیدی محض انسان نہیں بلکہ ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ ان کا اصول بالکل واضح ہے کہ جب کوئی پناہ مانگ لے تو وہ امانت بن جاتا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانا پڑے تو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ان کی قیادت کی وہ بنیاد ہے جس پر وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اگلا حصہ ہے قبیلے کے اندر بغاوت، یعنی اندرونی خرابی۔ اب یہ چیز دو مختلف قسم کی قیادت کے نظریوں کو بہت بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ہمارے پاس سلیمان شاہ ہیں جن کا نظریہ وقار اور روایت پر مبنی ہے اور جو دشمن کے آگے کسی صورت گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ دشمن کے آگے سر جھکانا ایک طرح سے زندہ درگور ہونے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف کردوگلو ہے جس کا فلسفہ خوف اور دباؤ میں آ کر امن کی بھیک مانگنے پر مبنی ہے۔ وہ کرا تویغر کی ہر شرط ماننے کے لیے بیتاب ہے۔ ایک ہی قبیلے کے اندر موجود یہ دو بالکل متضاد ذہنیتیں کسی بھی مضبوط قبیلے کی جڑیں ہلا دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اسی سیاست اور ہوس کے کشمکش کے بیچ ایک بہت ہی اہم کوٹ سامنے آتا ہے۔ کردوگلو کہتا ہے، مٹھی بھر سپاہیوں کی قربانی دینے سے اگر قبیلے کی جان بچ جاتی ہے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اگر اس سوچ کا تھوڑا باریکی سے تجزیہ کیا جائے تو اس میں بے پناہ بزدلی اور بے حسی صاف دکھائی دیتی ہے۔ سوچئے، وہ اپنی سیاسی بازی جیتنے اور سرداری حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کا خون بہنے دینے پر تیار ہے۔ یہ اس ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے جہاں اقتدار کی لالچ میں انسان اپنے بنیادی اصولوں کی قربانی دے دیتا ہے۔ یہاں سے ایک انتہائی سنگین حقیقت سامنے آتی ہے۔ کردوگلو صرف انتظار میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ وہ باقاعدہ سازش بن رہا ہے کہ کرا تویکار سلیمان شاہ پر پوری طاقت سے حملہ کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بیرونی دشمن اس کے اپنے سردار کو ختم کر دے۔ کیوں؟ تاکہ اس تباہی اور دردناک المیے کو وہ اپنی سیاسی جیت کے طور پر استعمال کر سکے اور قبیلے کا نظام سنبھال لے۔ وہ بہت ہی پرسکون انداز میں قبیلے کی تباہی کے بری خبر کا منتظر ہے جو اس کے ناپاک ارادوں کی فتح ہوگی۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف: خوف، مقابلہ، بہادری اور اس کا جذباتی بوجھ۔ اس پوری تانا تانی اور سیاسی کشمکش کی فضا میں شہزادی حلیمے کی حالت دیکھنے والی ہے۔ وہ خود کو اس پورے مسئلے کا واحد قصوروار سمجھنے لگتی ہیں۔ ان کے درد میں ڈوبے الفاظ "لوگ ہماری وجہ سے بہت مشکلات سہ چکے ہیں" اس شدید جذباتی بوجھ کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ ان حالات میں محسوس کر رہی ہیں۔ ان کی مایوسی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ مزید خون خرابہ روکنے کے لیے خود کو دشمن کے حوالے کرنے کا سوچنے لگتی ہیں۔ یہ ان کے اندر کے عاجزی اور پوری طرح سے خود قربانی کے جذبے کو نمایاں کرتا ہے۔ لیکن بالکل اس کے برعکس ذرا حائمہ انا کا یہ شاندار روپ دیکھیے۔ صورتحال یہ ہے کہ قبیلے کے مشتعل لوگ ان پناہ گزین مہمانوں کو دشمن کے حوالے کرنے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن وہاں حائمہ انا اکیلی ایک آہرانی دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، تمہارے سردار نے کبھی دشمن کے آگے سر نہیں جھکایا، میں خود اس کے پاؤں توڑ دوں گی جو آگے بڑھا۔ یہ جملہ اس آگ بگولا ہجوم پر کسی قاری ضرب کی طرح لگتا ہے۔ وہ بالکل اکیلے بے خوف ہو کر ایک ہتھیار بند ہجوم کا راستہ روکتی ہیں۔
یہ عمل اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اصل بہادری صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے اندر کے ڈر اور ہجوم کے آگے ڈٹ جانے میں ہے۔ چوتھا حصہ ہے کرا ٹوئگر کی دھمکیاں اور ہاتھ سے نکلتا ہوا وقت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کس طرح آہستہ آہستہ بگڑ نہیں رہا بلکہ بے تحاشا تیزی سے شدت اختیار کر رہا ہے۔ شروعات میں صرف ارطغرل کی جان کے بدلے قیدیوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پھر جب انکار ہوتا ہے تو کردگلو کے جاسوس یہ خبر بیرونی دشمن تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کارا توئگر معاملے کو سیدھا سلطان علاؤالدین کے دربار تک لے جانے اور پورے کائی قبیلے کو سلطان کی نظروں میں باغی قرار دینے کی سنگین دھمکی دے ڈالتا ہے۔ قبیلے کے پاس وقت بالکل ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہا ہے۔ اس موقع پر جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کرا توئگر کے پاس اس وقت کیسا زبردست فائدہ ہے۔ اس کے پاس محض عسکری اور فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ اس نے قبیلے کے روشن مستقبل یعنی ارطغرل کو اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ اس کے پاس قبیلے کو سلطان کے سامنے باغی قرار دینے کا پورا اختیار ہے، اور ان سب پر ترا یہ کہ قبیلے کے بالکل اندر سے کردوغلو جیسے شاطر آستین کے سانپ کے ذریعے اسے بالکل سٹیک خفیہ معلومات فراہم ہو رہی ہیں۔ ان تمام عوامل نے مل کر سلیمان شاہ کو دشمن کے مقابلے میں ایک انتہائی کمزور اور مشکل مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ اور اب ہمارے تجزیے کا پانچواں اور آخری اہم حصہ، سلیمان شاہ کا جوابی حملہ اور ایک قطعی فیصلہ۔ اگر ہم سلیمان شاہ کی منصوبہ بندی اور ان کے اس قدم پر غور کریں تو یہ واقعی کسی عظیم داستان سے کم نہیں لگتا۔ ان کی اس حکمت عملی کو دیکھیے، وہ سب سے پہلے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور قبیلے کے وقار کی حفاظت کی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بے حد ہوشیاری سے قبیلے کے تمام معاملات اپنے بھروسے مند اہل خانہ کے حوالے کرتے ہیں تاکہ ان کی غیر موجودگی میں پیٹھ پیچھے کوئی نیا فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو، اور پھر آخر میں باوجود اس کے کہ وہ تعداد میں بہت کم ہے، وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بالکل کسی شیر کی طرح دشمن کرا توئگر کے خیمے میں گھس جاتے ہیں۔ یہ صرف اسباب پر ہی نہیں بلکہ اپنے انمٹ ارادے پر دیدہ دلیری سے بھروسہ کرنے کی بلند ترین مثال ہے۔ اور آخرکار وہ وقت آتا ہے جو پوری بازی کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ سلیمان شاہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، اگر تم نے میرے بیٹے کو میرے حوالے نہ کیا تو شہزادی کو بھی بھول جاؤ۔ دشمن کے گڑھ میں موجود ہونا، چاروں طرف سے ننگی تلواروں اور موت کے سائے میں گھرے ہونا، اور پھر ایسی دلیرانہ شرط رکھ دینا، کسی عام ذہن کا وہاں تک تصور بھی نہیں جا سکتا۔ سلیمان شاہ نے دشمن کے دباؤ پر مبنی مذاکرات کو بالکل الٹا اسی کے خلاف اپنا ہتھیار بنا لیا ہے۔ انہوں نے دشمن کو واضح طور پر یاد دلا دیا کہ اس کی اپنی جیت کی چابی اب بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس پورے اور گہرے تجزیے کے بعد اب آخر میں ایک ایسا عظیم سوال باقی رہ جاتا ہے جو دلوں کی دھڑکن روکے ہوئے ہے۔ آخر اب پہلے کون جھکے گا؟ ایک طرف دشمن کی بے پناہ طاقت، لامحدود وسائل اور اپنوں کی سازشیں ہیں، اور دوسری طرف ایک سردار کا انمٹ ارادہ اور اصول۔ کیا عظیم طاقت واقعی اس دیدہ و دلیری اور بے خوفی پر فتح پا لے گی؟ اس تجزیے نے قیادت، قربانی اور فرض کے اصولوں پر جو گہرے سوالات کھڑے کیے ہیں وہ یقیناً ایک لمبے عرصے تک ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔